کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آج یہ اتنی ترقیات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ سنیے، نمرود سے اس کے خاص وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، اور اس کو خدا کہتے تھے وہ، کہ سب کچھ تو ہے آپ کے پاس، طاقت و قوت ہے، انسانوں پر آپ کی حکمرانی ہے، جانوروں سے تک آپ مقابلہ کر لیتے ہو، سب کچھ ہے، آپ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے، لیکن ایک چیز ہے کہ جس میں عاجز ہو سکتے ہیں۔ کہا کیا ہے وہ؟ کہا موت، یہ اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ موت اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ محلات بھی بہت بنا لیے، اس وقت اس نے ورلڈ ٹاور بنا دیا تھا جو دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ تھی، بہت اونچی عمارت اس زمانے میں۔ اور کیوں بنایا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ تو اس نے اپنے وزیروں کی یہ صلاح اور ان کے مشوروں کو سن کر کے کہا کہ یہ تو فکر کی بات ہے، آخر کریں کیا؟ کہا کہ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، اب تقریباً دنیا آپ کی فالوور ہو چکی ہے، سارے انسانوں کو جمع کر لیں، سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور سب انسانوں کو فوجی بناتے ہیں، سارے انسانوں کو فوجی بناتے ہیں اور ان سب کو لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں، پوری دنیا کو ایک طرف لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں، اور ایک بار اگر اس کو مار کر ہم گرا دیے تو موت اور حیات تو ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اب دیتا تو وہی ہے نا، موت تو وہی دیتا ہے، تو ٹارگٹ اسی کے ساتھ کیوں نہ کر دیا، اسی کو کیوں نہ کیا جائے؟ تو اس کی بات یہ لگی کہ ہاں یہ کام شروع کرنا چاہیے۔ تو چیلے چپاٹوں نے پروجیکٹ دیا اور یہ کام شروع کر بھی دیا۔ اسے معلوم بھی نہیں ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ہیں۔ یہ نمرود نے تیاری جب شروع کیا تو سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ بہت بڑا شہر بنایا جہاں پر تقریباً دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کرنا تھا، اور بادشاہ کا آرڈر یہ آیا کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم کر کے ایک ہی لینگویج رکھی جائے۔ کمیونیکیشن ضروری تھا فوجیوں کو آرڈر دینے کے لیے، سب کی زبان ایک ہونی چاہیے، سب فوجی ہوں، ٹریننگ دی جائے۔ اب پھر مسئلہ آیا کہ وہ ملے گا کہاں خدا، جہاں سے اس جنگ کرنا ہے نا، لڑائی کرنا ہے۔ اب اس کے فرشتے بھی ہیں، اس کی طاقت و قوت بھی ہے، کیسے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے؟ میرے عزیزو، یہ عجیب سی مزے کی بات ہے کہ دنیا نے یہ تک سوچ لیا اپنے ہی پیدا کرنے والے کے ساتھ لڑائی کے لیے۔ اس کے بعد وزیروں نے کہا کہ سنا آسمانوں پہ رہتا ہے، بڑی عمارت کیوں نہ بنا لی جائے جو آسمان تک پہنچتی ہو۔ تو اس کام کے لیے یہ ٹالسٹ بلڈنگ بنی، دیکھتے ہیں جتنی لمبی بن جائے۔ بنائی اور بناتا رہا، فوج بھی جمع ہو گئی، لینگویج سب کی ایک ہو گئی، زبان سب کی ایک، کرنسی بھی سب کی ایک ہی سکہ چلے گا، باقی کسی کی نہیں، حکومت صرف ایک ہی نمرود کی تھی۔ اب اس کے بعد اسے اس بلڈنگ میں چڑھنا تھا، چڑھ کر کے اوپر سے دیکھنا تھا کہ خدا ملتا ہے کہ نہیں ملتا، نہیں ملے تو اور بلڈنگ کو بڑھائیں گے، جہاں وہ مل جائے لڑائی کریں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ کبھی کبھار میں یہ بیان کرتا ہوں تو حیرت بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں بات یہ آئی ہے، اللہ نے جو فرمایا نا واللہ اشد بأسا، اور اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے، اس پر میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھو اللہ کی جنگی طاقت کیا ہے۔ آج ابھی کوئی اتنا بڑا نمرود آیا نہیں ہے جو پوری دنیا کو اکٹھا کر کے سارے یہ کام کر لے، اس زمانے میں وہ کر چکا تھا۔ اب جب اس عمارت پر وہ چڑھنے لگا، اب جو بائبل وغیرہ ان کی پرانی کتابیں اس میں یہ عبارات ملتی ہیں، آیات ملتی ہیں، قرآن و حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ملا۔ اسرائیلی جو روایات ہیں یا جو پرانی کتابیں ہیں اس میں یہ ملتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ اے ملائکہ آ جاؤ، ہم بھی ذرا دیکھیں کہ ہمارا ایک بندہ ہم سے جنگ کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، تو ملائکہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے رب ذوالجلال، ایسے شخص کو کیوں نہ ہم ہلاک و برباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نہ اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کو جن کی تعداد کا علم ہمیں بھی نہیں. بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں. بہت ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکو گے آپ. اللہ تعالیٰ نے ان لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو صرف دنیا میں بھیجا. سب نہیں، ایک فرشتے سے کہا کہ اے میرے فرشتے جا تو دنیا میں اس کی بنائی ہوئی عمارت اور اس کی فوج کا معائنہ کر کے آ جا، جائزہ لے کر کے آ جا. تو فرشتہ نیچے اترا. ایک بات یاد رکھیں، فرشتے اپنے رب تعالیٰ کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ تو اور بات ہے کہ اللہ فرشتوں کو بار بار روکتا ہے کہ بندوں پر عذاب نہ ڈالا جائے. اللہ کے روکنے سے وہ رکے ہوئے ہیں. اور اگر فرشتوں کے ہی ہاتھ میں سب دے دیا جائے کہ جو جو گناہ کرے تو پھر وہ برابر ٹھکانے سب کو لگا دیں گے. ہر دن روز ایک ٹھکانے پہ لگے گا. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے جو روک کر رکھتا ہے، اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے. ایک فرشتہ آیا، اس نے دیکھا یہ جنگی تیاری کو، اور پھر کس سے جنگی تیاری؟ اللہ سے، جس نے خود ان سب کو پیدا کیا، ان کو سانس دے رہا ہے، ان کو زمین بچھا کر دیا، ان کو آسمان کا ستون بغیر ستون کا چھت دیا، اور اس سے لڑائی کے لیے. تو وہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ فرشتے نے جلال میں آ کر صرف اپنے پر زور سے ہلائے، پوری عمارت زمین میں دھس گئی، پوری عمارت چلی گئی. اور اس میں جو جمع فوجی تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں خاکستر ہو گئے، اور نمرود کی پورے چھیتڑے اڑ گئے، ختم. اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے جمع ہوئے تھے سب کی زبانیں الگ الگ کر دو، سب کی زبانیں بدل ڈالو. تو سب کی زبانیں فرشتوں نے بدل ڈال. یہ کیا کہہ رہا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آج بھی وہ حکمت باقی ہے پوری دنیا میں. یہ جو ہزاروں زبانیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب مل کر کے فتنہ نہ کریں، سب مل کر کے فتنہ نہ کریں. اس لیے یہ تمام چیزوں میں اختلافات ڈال دیے گئے، زبانوں کا اختلاف.